نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بزرگان محترم، ہم ایک نکاح کی مجلس میں جمع ہے اور آج 2 نکاح ہونے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ دونوں قبول کی یا میں نے ایکسیپٹ کیا نہیں کہیں گے، اب بھی یہ لوگ آپس میں کیا ہے؟ اجنبی ہے، دونوں اجنبی ہے، اور ابھی دونوں کا آپس میں ملنا ملاقات کرنا یہ از روئے شرع حرام ہے۔ لیکن ایک جملہ درمیان میں آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے 2 اجنبی بھی آپس میں یکجان 2 قالب ہو جاتے ہیں، آپس میں ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ پوچھئے مت۔ حالانکہ اب تک آپس میں محبت نہیں تھی، میل ملاپ نہیں تھا، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا نام یہ 2 اجنبیوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ جو رشتہ اب تک حرام تھا، جہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے وہ رشتہ حلال ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں کا ملنا نہ صرف یہ کہ جائز ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب یہ اپنی ضرورت پوری کریں گے، اس پر بھی اللہ انہیں اجر نصیب کرتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا کمال۔ امجد حیدرآبادی ایک شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں، ورد سحر و شام ہے اللہ اللہ، ورد سحر و شام ہے اللہ اللہ، اللہ کا پیغام ہے اللہ اللہ، 2 اجنبی کو بھی جو جوڑ دیتا ہے، اللہ بھی کیا نام ہے اللہ اللہ، کہ 2 اجنبی کو بھی جو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اللہ بھی کیا نام ہے اللہ اللہ۔ اور آپ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نیا نیا رشتہ ہوتا ہے تو لوگوں کی نظریں اس رشتے پہ ہوتی ہے۔ ہماری طرف بولتے ہیں کہ بھئی نیا نیا رشتہ ہے تو لوگوں کی نظریں نئے رشتے پہ ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں یہ آگے کیا گل کھلاتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہے، بلکہ شیطان کی نظر بھی ہوتی ہے۔ جہاں یہ رشتہ آپس میں نکاح کا جڑ جاتا ہے، شیطان کی نظر اب اس پہ لگی رہتی ہے، وہ نظر اس سے ہٹاتا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ ابلیس روزانہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے۔ اور پانی پر کیوں بچھاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تعلق سے یہی بات فرمائی ہے قرآن کریم میں، تو کم وقت پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور روزانہ کی رپورٹ لیتا ہے کہ تو نے کس کو بہکایا، کیا کام کیا، ہر ایک اپنی رپورٹ دیتا ہے کہ فلاں سے میں نے نماز نہیں پڑھوائی، اور فلاں کو شراب پلائی، فلاں سے جوا جو ہے اس میں میں نے مبتلا کر دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اس کا شتمڑا اور اس کا شاگرد اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ آج تو میں نے 2 میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا کرا دیا۔ تو روایت میں حضور نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ شیطان اس سے معانقہ کرتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، ہگ کرتا ہے، اور کہتے ہیں شاباش شاباش، یہ تو نے کوئی کام کیا۔ کیوں؟ میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو صرف دھیرے دھیرے بعض مرتبہ طلاق تک یہ بات پہنچتی ہے، اور اس سے 2 ہسبینڈ اینڈ وائف الگ نہیں ہوتے، 2 خاندان الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جوڑنے کا کام کرتا ہے، شریعت ہر موقع پر جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے، زیادہ تر گڑبڑ کس سے ہوتی ہے کہ ہماری عادت ہے بات سیدھی نہیں کرتے، توڑ مڑوڑ کر کرتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور نکاح کے خطبے میں بھی آیت ہے، اور بات بالکل صاف صاف سچی سچی سیدھی سیدھی کرو۔ کیوں؟
بات توڑ مروڑ کر کرو گے اس سے بھی توڑ ہی پیدا ہوگا، اور اللہ چاہتا ہے کہ توڑ پیدا نہ ہو۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ بات جو بھی ہو، جو بھی بات کہو صاف ہو، سچی ہو، سیدھی ہو، جو بھی بات کہو صاف ہو، سچی ہو، سیدھی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ تو اس لیے ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بات بالکل سیدھی کرو۔ یہ میری بھی آپ کی بھی اللہ بچائے عادت ہے، ہم توڑ مڑوڑ کر بات کرنے کے عادی ہیں، اور ہسبینڈ اینڈ وائف میں بھی جہاں توڑ مڑوڑ کر دونوں ایک دوسرے سے بات کریں گے پھر وہ توڑ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جھگڑا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جتنی چیزیں مباح ہے، ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ مباح چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز وہ طلاق ہے۔ اور میری بس آج کا میسیج، چونکہ وقت نہیں ہے، فاروق بھائی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ مول صاحب جلسہ بھی ہے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا بھی تھا کہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ کر لے، تو اس لیے میں اب زیادہ بات نہیں کرتا، اور ویسے بھی تلوار سر پہ لٹکی ہو تو پھر بات میں مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ اب میرا ذہن بار بار ادھر جائے گا، اور یہ بیٹھے بھی بالکل پڑوس میں ہیں کہ بھائی اب ختم کرو ختم کرو ختم کرو۔ تو خیر بہرحال زیادہ وقت نہیں ہے، ایک ہی میسیج ہے آپ دونوں کے لیے جو دلہا ابھی بنیں گے انشاءاللہ، اور جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں جو بن چکے ہیں اس رشتے میں۔ دیکھیے اونچ نیچ آتی ہے، آپ حضور کی سیرت پڑھیے، صحابہ کی سیرت پڑھیے۔ اصل پرابلم یہ ہے، اللہ بچائے ہم لوگ مووی دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، ڈرامے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، کوئی ہندی ڈرامہ دیکھتا ہے، کوئی اردو ڈرامہ دیکھتا ہے، کوئی انگلش دیکھتا ہے، اور یہ ریئل لائف نہیں ہوتی، وہ ریل لائف ہوتی ہے، اور اس میں ایسے ایسے سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اب عام طور سے لڑکے نہیں، لڑکیاں وہ یہ سوچتی ہے کہ یار اس میں جو دکھایا گیا ہماری لائف ایسی کیوں نہیں ہے؟ ارے یہ ریئل لائف ہے، وہ ریل لائف ہے۔ تو ریل لائف اور ریئل لائف میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ اور آج کل کے ڈرامے اس میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ آپس میں آزادی کیسے عورت اختیار کرے، آپس میں جدائی کیسے ہو، طلاق کیسے ہو۔ خلا کا نام آج سے 50-60 سال پہلے کوئی عورتیں نہیں جانتی، اب سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب اسی کا اثر ہے، خلا 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 خلا۔ یہ دروازہ آج تک بند تھا، کھلا ہی نہیں تھا، اور اب ایسا کھلا ہے کہ اللہ کی پناہ، بس کھلا ہی کھلا ہے، جدھر بھی جو ہے آپ چلے جائیں۔ سمجھ آئیے؟ تو اس لیے بھائی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ حضور کی سیرت پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا، صحابہ کی سیرت پڑھو، اونچ نیچ ہوتی ہے، معاف کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ایک تو نرمی اختیار کیجئے، حضور سے فرمایا جا رہا ہے قرآن کریم میں، ورنہ فرمایا صحابہ تم سے بدک جائیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ چھوڑیں گے، لیکن انسان کی فطرت ہے، سختی کو قبول نہیں کرتا، اس لیے نرمی اختیار کرو۔ سمجھ آیا؟ معاف کرنے کا جذبہ جو ہے وہ رکھو، اس سے جو ہے وہ زندگی یہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ رشتہ بڑا مبارک رشتہ ہے، نکاح کا تمام انبیاء کی سنت ہے، تو اس کی جو ہے وہ قدر کرے۔ 2 شعر سنا کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں، بس اتنی بات یاد رکھے، اونچ نیچ آئے گی، ہماری دعا تو یہ ہے کہ سب کی لائف خوش و خرم گزرے، سکھ شانتی کے ساتھ گزرے، بغیر رنج و غم کے گزرے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے۔ انسان کو مصیبت کہاں نہیں، شاعر کہتا ہے انسان کو مصیبت کہاں نہیں، وہ کون سی زمین ہے جہاں آسمان نہیں، تو وہ تو جو ہے وہ ہونے سے ہی رہا۔ تو یہ بڑا مبارک رشتہ ہے، رشتہ نکاح کی قدر کیجئے۔ شاعر کہتا ہے رشتہ نکاح کی قدر کیجئے، اونچ نیچ ہو جائے تو صبر کیجئے۔ رشتہ نکاح کی قدر کیجئے، اونچ نیچ ہو جائے تو صبر کیجئے، یہ رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، جلد بازی میں نہ اسے ختم کیجئے۔ بھائی کریں گے سب زور سے، سب کی نہیں آئی۔ ہر مرتبہ حنفی بننا ضروری نہیں ہے، کبھی شافعی بھی بن جاؤ، ہاں اس مجلس میں آپ شافعی بھی بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ جو ہے وہ ختم ہم نہیں کریں گے، آخری دم تک اس رشتے کو جو ہے وہ نبھائیں گے۔ 2 شعر سنا کر
جو ہے میں نے کہا نا کہ وہ ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے جو میاں بیوی کو یاد رکھنا ہے۔ راستہ کتنا بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے، راستہ کتنا بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے، آدمی کتنا بھی نیک ہو بھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آساں کر لیا، کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آساں کر لیا، کچھ لوگوں سے معافی مانگ لی اور کچھ لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو کریں گے، اور آپ میں نے وقت